تو نان ٹیکس فائلر ہوں گے وہ اب ٹریول نہیں کر سکتے، وہ ٹریول نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری پابندیاں جن کا ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ذکر کیا تھا. سمز بھی آپ کی بند ہو جائیں گی, آپ ٹریول نہیں کر پائیں گے, بڑے مسئلے مسائل ہونے لگے ہیں آپ کو, اور بھی مسائل ان کو سامنے. اس وقت نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے پر اتفاق کر لیا اور ٹیکس نہ دینے والوں پر 15 پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا. بات بھی کریں گے, ہمارے پاس ایکسپرٹ بھی موجود ہیں, آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 051-890-1008 اور دوسرا نمبر نوٹ کر لیجیے گا 051-2624-946. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید تنصیر بخاری صاحب جو کہ ماہر ٹیکس امور ہیں. بخاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 15 کے قریب پابندیاں ہیں یہ لگنے لگی ہیں نان فائلرز پہ, اور ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ نان فائلرز آئے کہاں سے, بیسیکلی یہ پوری دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتے. تھینک یو ویری مچ جی. دیکھیں یہ نان فائلر کی ٹرم جو ہے نا, یہ فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کی گئی تھی آرڈیننس میں 2013 میں. 2013 میں یہ ایک سمپل بڑی نومینل قسم کی پنشمنٹ رکھ کے اور نان فائلر کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا. عوام الناس نے یہ سمجھا کہ اچھا فائلر 1% دے گا پراپرٹی ٹرانسفر پہ, میں 2% دوں گا, مجھے کوئی نہیں پوچھے گا, میری فل اینڈ فائنل پنشمنٹ ہے. جبکہ قانون یہ تھا کہ وہ 1 کا 2 دے کے اس کے بعد بھی 34% ٹیکس اس کا ڈیو رہتا تھا. یہ لیک آف اویئرنیس تھی. اچھا ابھی جو نمرا بتا رہی تھی کہ جی نان فائلر کی 15 سزائیں آ رہی ہیں, اس پہ تو میمز بھی چل رہی ہیں کہ 31 دسمبر کو سزائے موت دے دی جائے گی نان فائلر کو, تو پھر تو آبادی ہی 17 کروڑ رہ جائے گی. آپ کو پتہ ہے نا پاکستانی میمرز کا تو دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کے مطابق تو 8 کروڑ ویسے ہی مار دیے جائیں گے. یہ تو ایک مذاق ہے. لیکن مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ ہمارے لا میکر کے اوپر, لیجسلیشن کے اوپر, کہ 2013 سے لے کر آج 24 آ چکا ہے, 11 سال یہ نان فائلر کی ایک پریکٹس ایکسرسائز کی. اب یک لخت اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے اور اس طریقے سے اس کو ختم کر کے ایک نیا کانسیپٹ لایا جا رہا ہے کہ جی نو نان فائلر ڈائریکٹ پنشمنٹ. جہاز پہ ساز پہ سفر نہیں ہوگا, آپ کی بجلی کٹے گی, آپ کا فون کٹے گا, اس کے علاوہ بے تحاشا اور چیزیں سختیاں, جیسے آپ نے چیک وغیرہ کا بتایا. اب بات تو صرف یہ ہے کہ چلیں اوکے, آپ نے ان 11 سال میں کتنے نان فائلر ہیں جو آئیڈینٹیفائی کیے اور ٹیکس نیٹ میں شامل کیے, اور کتنا پوٹینشل ٹیکس پیئر تھا اس میں. فل سٹاپ جسے کہتے ہیں بلینک ہے اس کے اوپر آپ کا اتھارٹیز جو ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں ہمارا پاکستان ایک تجربہ گاہ بنایا گیا ہے, یعنی تجربے کرتے جائیں. جو نیا افسر آئے وہ اپنا تجربہ لانچ کرے, وہ 2 سال چلے, 5 سال چلے, اس کے بعد وہ فلاپ آ جائے, نیا آ کے اس کو چینج کرے. یہ پالیسیز رہتی نہیں. نان فائلر کا کانسیپٹ جو تھا نا, اس کا مقصد ریونیو جنریشن نہیں تھا کہ ہم نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے. ٹوٹل 30-40 ارب روپیہ اکٹھا ہوا تھا اس سے. اس کا اصل مقصد تھا آپ کا ڈیٹا اکٹھا کرنا, کہ میں نان فائلر ہوں, میں نے 10 کروڑ کی پراپرٹی لی, میں نے ڈبل ٹیکس پے کر کے اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کرا لی, ایف بی آر کے پاس وہ ڈیٹا آ گیا. اب اس کو شو کاز کریں, آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے پاس 10 کروڑ کہاں سے آیا, اس کا آڈٹ کریں, میکنزم وہ فاسٹسٹ بنائیں, تیزی سے ایڈجوڈیکیٹ کریں میٹرز کو. جب ایڈجوڈیکیٹ تیزی سے کریں گے, لوگوں کو سزائیں جلدی ملیں گی, عدالتی نظام ٹھیک ہوگا, آپ کا یہ نان فائلر خود ہی ایلیمینیٹ ہو جاتا. یعنی یہ 11 سال کا ایک بڑا وسیع عرصہ ہے کہ جس کے اندر آپ کا ایک بھی نان فائلر رہنا نہیں چاہیے تھا. لیکن صد افسوس کہ ابھی آپ خبر دے رہے ہیں کہ یہ آج کل میں آرڈیننس آ جائے گا, نان فائلر کا کانسیپٹ وینش ہو جائے گا اور ایک نیا کانسیپٹ آ جائے گا, there is no non-filer, only punishment. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو پنشمنٹ کی بات ہو رہی ہے 15 قسم کی پابندیاں لگانے کی, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ کس طرح سے لگیں گی؟ ابھی اس میں میرا خیال ہے گورنمنٹ ٹائم دے گی. جو سننے میں آ رہا ہے کہ تھرو آرڈیننس یہ چھوٹی سی ایک امینڈمنٹ لائی جائے گی, اور اس میں شاید 90 ڈیز کا ٹائم دینا چاہ رہے ہیں 31 دسمبر کہ آپ رجسٹرڈ ہو جائیں, آپ فائلر بن جائیں. 31 دسمبر کے بعد کریک ڈاؤن ہوگا. اچھا یہ ایک بڑی اپسیٹنگ سچویشن ہوگی. میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک ویڈو ہے, اس کی کوئی ارننگ نہیں ہے, کوئی انکم نہیں ہے. طرف آ رہا تھا ایک شخص جس کی 15 یا 20 ہزار انکم ہے, وہ کس طرح آپ کے نیٹ میں آئے گا؟ وہ آپ کے نیٹ میں کیسے آئے گا؟ اب وہ ٹریول کرنے کے لیے بیچارہ ایئرپورٹ پہنچا, یا اس کا عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے, وہ کیا کرے گا؟ اچھا عمرے کی ایگزمپشن ہے, وہ ایگزمپشن ہے, وہ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ہے کہ ایک اسپرچول ٹور ہے کہ اس میں آپ کی 50% سے زیادہ افراد غریب جو پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کے جاتے ہیں, وہ ایک ایگزمپشن پہلے بھی رکھی گئی تھی, شاید ابھی بھی رکھی جا رہی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ بھئی میں ٹریول کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچا اور مجھے نان فائلر یکلخت کہہ کے
اتار دیا گیا. اتار دیا گیا. اچھا معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کری, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے لاہور سے, عامر صاحب, ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. عامر صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو, کوشچن پوچھیے گا. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا, میری 40,000 روپیہ انکم ہے, ایک موبائل فون کی شاپ ہے میری, اس میں گھر کا سارا سسٹم چلا رہا ہوں. میری مسز کے نمبر پہ ایف بی آر کی طرف سے میسج آئے ہیں کہ آپ کا جو ہے 30 تاریخ تک آپ اپنی ایف بی آر ریٹرنز انٹر کریں ورنہ آپ کی سمیں بند کر دی جائیں گی. میرے کنیکشنز بھی, وہ بجلی پانی کے کنیکشنز بند کر دیے جائیں گے. اب مجھے بتائیں کہ میری مسز کی کوئی جاب نہیں ہے, ہاؤس وائف ہے, یعنی ان کے نام پہ سمز ہے, کوئی ان کے نام پہ پراپرٹی نہیں ہے, کوئی یوٹیلٹی کنیکشن نہیں ہے کسی قسم کا, کوئی بزنس نہیں ہے. اب ان کو میسج ایف بی آر کی طرف سے آ رہا ہے کہ آپ آ کے یہاں پہ ریٹرن جمع کروائیں. اس کی کیا ہم ریٹرن فائل کریں, ایک ہی انکم ہی نہیں ہے ان کی. ٹھیک ہو گیا عامر صاحب, آپ کا میری اپنی میری اپنی 40,000 روپیہ. عامر صاحب آپ کا سوال آ گیا, آپ جواب دیکھیں. عامر آپ یہ بتائیں کہ آپ کی مسز نے سب سے پہلے کبھی کوئی این ٹی این لیا تھا, یا کوئی ریٹرن فائل کی تھی, یا کبھی کوئی گاڑی خریدی, یا کوئی گاڑی کچھ نہیں ماضی میں, یا کوئی پلاٹ؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے. آج تک ان کے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے, کوئی بائک تک, کوئی گاڑی کچھ نہیں ہے, کوئی گھر کا کنیکشن, کمرشل کنیکشن کچھ نہیں ہے. جی پھر آپ فوری طور پہ قریبی ٹیکس آفس میں رابطہ کریں اور اپنی مسز کو ڈی رجسٹر کرائیں, وہ مسٹیکنلی رجسٹرڈ ہو چکا. بخاری صاحب میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو میسیجز ہوتے ہیں نا, یہ آٹو جنریٹڈ ہوتے ہیں, انہوں نے پورے کے پورے نیٹ ورکس میں میسج بھیج دیے ہوتے ہیں. اس میں خیال ہے کہ نہیں, وہ مسٹیکنلی رجسٹرڈ بھی ہو سکتی ہے, وہ ٹیکس آفس سے رابطہ کر لیں. آپ کو ایک بات بتاؤں, کور المیہ ہوگا, میں آپ کو بتا دوں, یہ جو ایکسپیرینس کرنے لگے ہیں نا, آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے, آپ کو اتار دیں گے جی آپ نان فائلر ہیں, ادھر ہی آپ کو ایک بندہ ملے گا جو آپ سے 5,000 روپیہ لے گا اور آپ کو کہے گا یہ لے میں نے آپ کو فائلر بنا دیا. سر میں آپ کو کل کی ایک مثال دیتا ہوں. کل میرے ایک دوست کا ایک مسئلہ تھا, تو ایف بی آر کے ساتھ مسئلہ تھا. تو اس نے ایف بی آر والوں نے ان کو میسج کیا, تو اس نے ایک ڈائریکٹر صاحب تھے, پتہ نہیں کوئی بھی تھا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, اس کے ساتھ جس بندے نے اس کو ملوایا, اس نے اس کو پیسے دیے. انہوں نے اس کو باقاعدہ طریقے بتایا کہ آپ یہاں پہ مشین نہ یوز کیجیے, آپ کیش کے اوپر ٹرانزیکشن کیجیے, کوئی بندہ آئے تو آپ نے یہ نہیں بتانا کہ آپ نے یہ کرنا, مطلب وہ خود راستے بتاتے ہیں. تو ان لوپ ہولز کے حوالے سے کوئی عمل درآمد, حکومت کو عمل درآمد تیار, وہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. دیکھیں جی اسٹریٹجی کیا بنے گی, خاک بنے گی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ماضی قریب میں نے دیکھا نا, آپ نان فائلر ہیں, پراپرٹی لینے گئے 10 کروڑ کی, وہ ایک ایسا ایجنٹ بیٹھا ہے جو میٹرک پاس ہے, جس کو لا کا ہی نہیں پتا, اس نے 5,000 روپیہ لے کے اس سیٹ کو فائلر کر دیا. فائلر کیا کیا, فائلر مطلب کیا ہے, انکم ٹیکس ریٹرن ہے آپ کی آمدن, خرچے اور اثاثہ جات, اس کی ریکونسیلیشن, ٹھیک ہے. وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے آپ کو فائلر کا بٹن ٹھک سے دبایا, آپ نے 10 کروڑ کی پراپرٹی لے لی, آپ گھر چلے گئے. 5 سال 2 سال 1 سال کے بعد آپ کو انٹیلیجنس کی طرف سے نوٹس آیا, ایف آئی آر آپ پہ کٹے گی, اریسٹ آپ ہوں گے, جرمانے آپ کو لگ رہے ہیں. بعد میں پتا چلے گا اچھا میں نے وہ جو 5,000 روپے ایک ایجنٹ کو دیے تھے, اس نے تو بلینک میرا ورک کا جمع کرا دیا اور مجھے فائلر کر دیا. یعنی ایک عجیب قسم کی چیز صورتحال. اتنے لوپ ہولز ہیں, یہ لوپ ہولز نہیں, اور یہ مسٹیکس ہیں, بڑی یعنی میگا مسٹیکس ہیں کہ اس کو نہیں وہ ایڈریس کیا گیا. ابھی بھی جو کرنے جا رہے ہیں, ایک تو سب سے بڑا آڈٹ کریں پاکستان میں نل اینڈ نل ریٹرنز کا, جو بلینک ریٹرنز سبمٹ ہوتی ہیں نا, کہ جس طرح ابھی یہ عامر کہہ رہے تھے کہ میری بیوی کے نام پہ نہ گھر ہے, نہ گاڑی ہے, نہ موٹر سائیکل ہے, نہ پلاٹ ہے, نہ کچھ ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ مسٹیک کا چانس بڑا ریئر ہوتا ہے. یہ 10 سال پیچھے ڈیٹا میں دیکھیں, کبھی کوئی پلاٹ, کوئی انہیریٹنس, کوئی ایسی چیز ٹرانسفر ہوئی ہو کہ جس کی وجہ سے ان کا نام آ گیا. ہوتا کیا ہے صورتحال کہ آپ لوگوں کو جب یہ ایجنٹ مافیا اور یہ لوگ ٹکر جاتے ہیں اور یہ آپ کو فائلر بنا کے چھوڑ دیتے ہیں نل کے اوپر, ایف بی آر آڈٹ کیا کرتا ہے, انہی کا جو آلریڈی رجسٹرڈ ہے, جو تھوڑا بہتر ٹیکس دے رہے ہیں, اسی کو سمیل کرتا ہے کہ جی اسی میں سے کچھ اور نکال لو. اب جسے کہتے ہیں اندھیرے میں تیر چلاتے جائیں. اب یہ تجربہ ہو رہا ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ 11 سال آپ نے ایک کیا ہے ایکسپیرینس, یار اسی کو بہتر کر لیتے. یہ جو ابھی اس دفعہ انہوں نے 7 10% جو ٹیکس بڑھایا ہے نا, اس کا نان فائل ٹاپ ہو گئی اور یہ چیزیں رک گئی ساری. آپ اس کو کرتے 0.1%, ایک پنشمنٹ. لیکن اس کا وہ چیکر ہوتا ہے نا, جیسے کہ آپ کسی رش میں جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی نشان لگا دیتا ہے, تو آپ دور سے پہچانے جاتے ہیں کہ یار یہ کسی کو نشان لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے کپڑے پہ کوٹ. تو نان فائلر کو ایک نشان لگا دیں اور اس کے بعد اس کو ڈیٹا سے لے اور فیلڈ آفیسرز کو اور سسٹم کی مدد سے اس کا انویسٹیگیٹو آڈٹ کریں, اور اس سے آپ 100 روپیہ, 1000 روپیہ, لاکھ روپیہ, 10 لاکھ, کروڑ ٹیکس اکٹھا کریں. تب آپ کا یہ نان فائلر کا جو کانسیپٹ ہے
وہ وائبل نظر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تجربے پہ تجربے ہیں. میں تو یہ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور نان فائلرز تھوڑے سے ہوشیار بھی ہو جائیں, ٹریول بھی آپ نہیں کر سکتے, سمز بھی آپ کے نام پہ نہیں ہو سکتی, پراپرٹی بھی آپ کے نام پہ نہیں ہو سکتی, بہت کچھ ہے. سو نان فائلرز کو اچھے سے فائلر بننا حکومت کو ہوگا. یہ سب ایکسپیریمنٹ کرنے سے پہلے ایک پراپر حکمت عملی تیار کر کے جو اصل میں ضروری اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے. یہ تھی جی ہماری آج کی صبح کی سوچ. امید ہے آپ کو